شاگردوں نے کہا امام صاحب کبھی کوئی اور ٹاپک بھی سنا دیا کریں. کہا ابھی تمہاری توحید پختہ نہیں ہوئی. کہا وہ کیسے پختہ ہوگی؟ کہا کوئی وقت آیا تو بتاؤں گا تمہیں. تو خبر پہنچی کہ ایک جوڑے نے اللہ کے گھر کے اندر بدکاری کی ہے. تو غصے میں آ گئے, سیخ پا ہو گئے, اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجئے شیخ, ہم ان کی گردنوں کو کاٹ دیں. انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر اتنا بڑا جرم کیا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرمانے لگے, میں نے تم سے کہا تھا نا ابھی عقیدہ توحید تمہارے دل میں ویسے پختہ نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے. کیا خیال ہے یہ جنہوں نے اللہ کے گھر میں بدکاری کی ہے, یہ انہوں نے زنا کیا ہے نا, یہ توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے گا؟ بغیر توبہ کے مر جائیں, کبیرہ گناہ کیا ہے اللہ سزا دے کے پاک کر کے پھر جنت دے دے گا. یہ جرم بڑا ہے یا بتوں کے سامنے, دیوی دیوتاؤں کے سامنے, اولیاء کی قبروں کے سامنے ماتھا ٹیکنا بڑا جرم ہے؟ کہا وہ جرم بڑا ہے. کہا کبھی تم نے تلوار نکالی کہ فلاں نے قبر پہ سجدہ کیا میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ اتنی غیرت کبھی تمہیں اس بات پر آئی؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے توحید کے سبق کو یاد کروانے کے لیے مکے کی پوری زندگی, آخرت اور عقیدہ توحید, یہ دو سبق مکے کی زندگی میں اللہ کے حبیب نے یاد کروائے. نبوت کے 13ویں سال یثرب سے بہت سے مسلمان حج کے لیے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو خفیہ ملاقات کی. اس ملاقات کے اندر پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس بھی آپ کے ساتھ گئے. اگرچہ وہ اپنی قوم کے دین پر تھے لیکن نبی سے محبت اور پیار بڑا تھا, اور اہل یثرب سے کہنے لگے یثرب والو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں باعزت ہیں, باحفاظت ہے, بھلائی کے ساتھ, خیر کے ساتھ, اپنے پیاروں کے درمیان ہیں. اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو اس کو مدینے لے جاؤ, اور اگر تم مدد سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کو ابھی سے یہیں رہنے دو. اگر تم چاہتے ہو کہ محمد علیہ السلام تمہارے ساتھ مدینے جائیں تو تمہیں عہد دینا پڑے گا, میرے بھتیجے کے بارے میں عہد دینا پڑے گا. تم اس کی اس چیز سے حفاظت کرو اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو, مخالفین سے بچاؤ گے, اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ تمہیں کرنا پڑا کر گزرو گے. اہل یثرب کے ترجمان سیدنا برا کھڑے ہوئے اور کہا ہم صدق و وفا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں اور روحیں نچھاور کرنے کا عہد کرتے ہیں. اے اللہ کے حبیب علیہ السلام, اپنے اللہ کے لیے, اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہو ہم سے عہد و پیمان لے لو, ہم آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے اہل یثرب سے عہد لیا. کیا یہ وہ درس کا ہمارا بنیادی نقطہ رہتا ہے ہر درس میں کہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہمیشہ صرف لا الہ الا اللہ ہوا کرتی ہے. اہل یثرب نے جب کہا جو چاہے عہد لو اپنے رب کے لیے, اپنی ذات کے لیے, تو اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے عہد میں سب سے پہلی بات کیا کی؟ عبادت صرف اللہ کی کرو گے, شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. یہ تو اللہ کے لیے عہد ہے. اور اہل یثرب کہنے لگے ہم کس بات پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا چستی اور سستی میں ہر حال میں میری مدد کرو گے, غربت اور امیری میں ہر حال میں مجھ پہ خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے انہیں اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا. یہ اصول ٹوٹ رہا ہے. ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں دین کے؟ مصطفیٰ نے یہ اصول توڑا یا نہیں توڑا؟ جو جتھے لگا ٹھیک لگا ہے. یہ اصول ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اللہ کے نبی نے اہل یثرب سے بیعت لیتے ہوئے کہا عبادت اللہ کی کرو گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, سستی چستی ہر حال میں میرا حکم مانو گے, غربت اور امیری ہر حال میں مجھ پہ خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے
یہ نہیں ہے کہ برائی دے کے سر سٹ کے ٹر جاؤ، ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ جملہ مومن کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ مومن کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، اپنے دل سے اس گناہ کو برا جان کر اس مجلس میں سے نکل جایا کرتا ہے، اور جو اس مجلس کا ساتھی بن جائے، اس میں لذت لے، اس کا حصہ رہے، تو پھر یاد کر لو ایمان اس کے پلے سے نکل جاتا ہے۔ ایمان کا آخری سٹیج یہ ہے کہ برائی کو اپنے دل سے برا جانو۔ افضل ترین بات ہے ہاتھ سے روکو، یہ عرصوں کو ہاتھ کو، آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، زبان سے منع کرو۔ کمزور ہو اتنا بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی مجلسوں میں شرکت تو نہ کرو، دل سے برا جان کر اس سے الگ تو ہو جاؤ۔ اللہ سے یہ تو کہہ سکو اللہ ایمان کا آخری درجہ تھا، ذالک اضعف الایمان، یہ آخری سٹیج تھی کہ برائی کو دل سے برا جانتا تھا اور اس میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ عہد و پیمان لیا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ جو مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اب اس سے بیگم ٹکرائے، خامن ٹکرائے، بھائی ٹکرائے، خاندان ٹکرائے، معاشرہ قوم ٹکرائے، جو مسئلہ پتہ لگ گیا یہ اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے، کائنات میں ہر بندے سے ٹکر لی جا سکتی ہے، رب سے دوستی خراب نہیں کی جا سکتی۔ اور جو شلوار ٹخنے سے اونچی کر لے اسے پتہ لگ جائے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، نیچے کروں گا تو یہ حصہ آگ کا حصہ بنے گا، اور تھوڑا سا آگے جائے اور کوئی دیکھے اور کہہ دے بکریاں چران چلنا اور فوراً نیچے کر لے، بارش تو نہیں ہو رہی، آپ نے شلوار کیوں اٹھا لی؟ اچھا چھوٹے بھائی دی پا آیا ہونا، 2-3 جملے کپڑا بچانے لگ گئے ہو، یہ شلوار نیچے کر لیتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں آپ نے تو سنت پر عمل شروع کر، مولوی صاحب سنت اپنی سانبھ کے رکھو، میرے کو نہیں گلاں سنیاں جاندیاں، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو مسئلہ اللہ کی شریعت کا سمجھ آ جائے پھر مومن وہ ہوتا ہے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ کسی نے داڑھی رکھ لی، اب کوئی طنز کرے آپ کی داڑھی پر، آپ کی شلوار ٹکنے سے اونچی ہونے پہ کوئی طنز کرے، آپ کے پردے پر کوئی طنز کرے، گھر سے اور بے حیائی کے سامان کو نکال دینے پر آپ کو کوئی دقیانوس کہے، اپنی بیٹی کو ایجوکیشن سسٹم میں نہ پڑھانے سے کوئی آپ کو دقیانوس کہے، جو کہتا ہے کہتا رہے، یہ ناراض ہو جائے برداشت ہے، عرش والا ناراض ہو گیا تو برداشت نہیں ہے۔ مومن جب بات کو سنتا ہے ڈٹ جاتا ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں تمہارے پاس آ جاؤں میری مدد کرو گے، جس چیز سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس چیز سے محمد کی حفاظت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ تم سب کچھ کر لو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پھر رب تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا برا کھڑے ہوئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ کی حفاظت کریں گے، اس چیز سے جس چیز سے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سے بیعت قبول کیجئے، اللہ کی قسم ہم فرزندان حرب و ضرب ہیں، ہم لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں، تلواروں سے کھیلنے والے لوگ ہیں، اللہ آپ کو ہمارے وہ کردار دکھائے گا، ہمارے وہ جذبات دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ابو الحسن نے کہا کہیں ایسا تو نہیں اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، جب اللہ آپ کو فتح دے دے تو آپ واپس چلے جاؤ مکہ، اپنی قوم کے پاس آ جاؤ، ابھی تو اہل مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے، کل کو غلبہ پانے کے بعد کہیں مدینے والے کو چھوڑ کر دوبارہ مستقل مکہ تو نہیں آ جاؤ گے۔
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا نہیں، خون خون ہے، بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہو، جس سے تم محبت کرو گے، جس سے تم دوستی کرو گے محمد دوستی کریں گے، جس سے تم جنگ کرو گے محمد جنگ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری صلح کے ساتھ میری صلح، تمہاری لڑائی کے ساتھ میری لڑائی۔ اہل یثرب نے کہا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت کے بعد عام مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، مجھے بھی اجازت ہے میں بھی ہجرت کر لوں؟ آپ نے کہا ابو بکر انتظار کرو، ان قریب ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ ابو بکر تو محمد کا ہجرت میں ساتھی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر پہ جب نکلتے ہو آپ، وہ جہاز کا ہو، ٹرین کا ہو، بس کا ہو، آپ کے دل سے کیا دعا نکلتی ہے؟ اللہ کو ساتھ والی سیٹ پہ بندے دا پتر بیٹھا، یہی دعا نکلتی ہے۔ ایک بندہ سگریٹ نہیں پیتا، اسے سگریٹ سے دھوئیں سے نفرت ہے، وہ اسٹیشن پہ جاتے دعا کرتا اللہ ساتھ کوئی سموکنگ والا نہ بیٹھا ہو، دماغ خراب کر دے گا میرا۔ کسی نے یہ دعا بھی کی اللہ سب سے گندا بندہ سفر میں میرا ساتھ ہو، کی یہ دعا۔ اچھا ساتھ مل جائے، جب سفر ختم ہوتا ہے نا تو سفری دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بڑا مزہ آیا جی، پتہ ہی نہیں لگا سفر ختم ہو گیا۔ آپ کے ساتھ سفر کر کے بڑی خوشی ہوئی، میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے سفر میں اچھا ساتھی مل گیا۔ محمد کریم ہجرت کا سفر کرنے لگے ہیں، ابو بکر صدیق کی ذات پہ اعتراض کرنے والوں، ابو بکر صدیق کے بارے میں اپنی ناپاک گندی خبیث زبانوں کو دراز کرنے والوں، ابو بکر تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اوروں کو ہجرت کرنے دو، تم رک جاؤ، قریب ہے اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے، اور جب مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی ابو بکر تو محمد کے ساتھ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان سیدنا ابو بکر کی، مکہ میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، غار میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، دنیا میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، دفن ہوئے تو مصطفیٰ کے ساتھ، اٹھیں گے مصطفیٰ کے ساتھ، حوض کوثر پہ مصطفیٰ کے ساتھ، رب کی جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہ ہستی ہے جس کو اپنے سفر کا ساتھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا۔ ابو بکر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو بھی اجازت دے دے گا؟ کہا ہاں۔ اسی وقت سے سفر کی تیاریاں شروع کر لیتے ہیں، 2 اونٹنی ابو بکر صدیق تیار کرتے ہیں سفر کے لیے۔ قریش دار الندوہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس کاروائی کے اندر شریک ہو، تاکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان والے کس کس قبیلے سے جنگ لڑیں گے، ہر قبیلے کا ایک بندہ ہوگا تو خون سب پہ آ جائے گا۔ وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر مصطفیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ کفار نے یہ پروگرام بنایا ہے آپ کو گھیرا ڈالنے کا، اور اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت دیتا ہے۔ آج رات اپنے بستر پہ آپ نہ سوئیں، اپنے بستر پہ علی کو سلائیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک شخص کو اجرت پہ راستہ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنا، اس کے آخر پہ ایک نتیجہ بھی نکالوں گا۔ ابو بکر صدیق مدینے کا راہ دکھانے کے لیے ایک شخص کو اجرت پہ رکھتے ہیں۔ محمد کریم اپنے بستر پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو سلا دیتے ہیں۔ رات کو کفار آتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کے گھر کا گھیرا کرتے ہیں، گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی گھات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں
کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، مالک فرماتا ہے وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور رب اپنی تدبیر کرتا ہے، اور لوگوں کی تدبیریں برباد ہو جاتی ہیں، رب